امام مسلم ایک حدیث لائے ہیں جن میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مردوں کی نماز میں سے سب سے جو خیر سے خالی صف ہے وہ کون سی صف ہے؟ حالانکہ نماز ادا کرنا ایک بہترین عمل ہے، اور امام مسلم کہتے ہیں کہ عورتوں کی ایک صف ایسی ہے جو بڑی بھلائی والی ہے۔ وہ کون سی صف ہے؟ امام مسلم جو حدیث لائے ہیں کہتے ہیں خیر صفوف الرجال اولها، کہتے ہیں کہ مردوں کی صف میں سے سب سے بہترین صف جو ہے وہ اول صف ہے۔ وخیر صفوف النساء، اور عورتوں کی صف میں سے بہترین صف کون سی ہے؟ آخرها، آخری صف۔ یعنی امام مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کی صف سب سے پہلی صف بہترین صف ہے، اور عورتوں کی آخری صف سب سے بہترین صف ہے، اور مردوں کی بدترین جو صف ہے، نماز تو ایک عمدہ عمل ہے ہی ہے، مگر بری صف جو ہے کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ وہ ثواب سے خالی ہے، اس میں اگرچہ ثواب ملے گا کم ملے گا، اور وہ صف آخری صف ہے۔ اور عورتوں کی سب سے پہلی صف وہ خیر سے خالی ہے، اس لیے کہ اگر عورتیں پہلی صف میں کھڑی ہوں گی تو مردوں کے ساتھ اختلاط ہوگا، ملے گی، تو اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا، اسلام اس چیز کو نہیں مانتا کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو، اسلام اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام کے پاس آئے، نماز ادا کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم ایسے صفیں کیوں نہیں باندھتے جیسے فرشتے صفیں باندھتے اپنے اللہ کے آگے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا فرشتے بھی اللہ کے آگے صفیں باندھتے ہیں؟ فرمایا ہاں، فرشتے بھی اللہ رب العزت کے آگے صفیں باندھتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہ کیسے صفیں باندھتے ہیں؟ کیسے اللہ رب العزت کے آگے کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مل کے کھڑے ہوتے، جڑ کے کھڑے ہوتے، ان کے اندر کوئی خلا باقی نہیں رہتا، جڑ جڑ کے کھڑے ہوتے، برابر ہو کے کھڑے ہوتے۔ فرشتوں کی صف بندی کا یہ طریقہ کار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی میٹھی زبان سے، اللہ کے نبی نے کہا ہے اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ مسجد میں آ کے اذان دینا اور اذان کے بعد پھر نماز کا انتظار کرنا اور پھر نماز با جماعت اور تکبیر اولا اور پہلی صف میں ادا کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے نا تو لوگ آ کے قرآن اندازی کیا کریں کہ ہمارا قرآن نکل آئے، ہمارا نام نکل آئے۔ نماز پڑھنا ایک بہترین عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے آتا ہوں تو میری اقتداء کیا کرو، میرے پیچھے صفیں باندھ کے عمدہ طریقے کے ساتھ مل کے اکٹھے کھڑے ہوا کرو، جدا جدا نہ کھڑے ہوا کرو۔ اگر جدا جدا کھڑے ہوگے تو اللہ کریم تم میں جدائیاں ڈال دے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم پیچھے سے پیچھے رہتے چلے جاؤ گے، صفوں سے پیچھے رہتے چلے جاؤ گے، اگلی صفوں میں نہیں آؤ گے، جس طرح آج کل ہو رہا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کی شکل دیکھتا ہے اور وہ اس کی شکل دیکھتا ہے کہ یہ اگلی صف میں ہو جائے اور یہ اگلی صف میں ہو جائے، میں پیچھے رہ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا ہے جو شخص صفوں میں پیچھے رہتا ہے نا اور پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کریم قیامت والے دن بھی اس انسان کو اپنے سے دور کر دے گا، اپنے قریب نہیں آنے دے گا۔ اللہ کریم کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الرجال صفوفها اولها، مردوں کی بہترین صف پہلی صف، اور عورتوں کی
بہترین صف آخری صف ہے۔ اللہ کے نبی نے میٹھے بول بولے اور فرمایا سووا صفوفکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں برابر ہو کے کھڑے ہونا، عمدے طریقے کے ساتھ کھڑے ہونا اور مل کے کھڑا ہونا، یہ عمدہ نماز کا حصہ ہے۔ اچھے طریقے کے ساتھ مل جل کے ساتھ کھڑے ہونا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے ہونا، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہونا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا میں رہ کے یوں جدائیاں ڈالو گے، پاؤں سے پاؤں دور رکھو گے اور کندھوں سے کندھے دور رکھو گے اور دور دور ہو کے کھڑے ہوگے، قیامت والے دن ہوگا اللہ کریم تمہیں اپنے سے دور کر دے گا اور تم اہل اسلام مسلمانوں کے درمیان جدائیاں ڈال دے گا۔